سے کھلواڑ کرنا چاہتی ہے، زمانہ آج تمہیں ذبح کرنا چاہتی ہے، زمانہ تمہاری عزت کو داغدار کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی کون سی قیمتی چیز ہے جس کو انسان چھپاتا نہیں ہے؟ چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ شیشہ ہو، چاہے وہ قیمتی جوہر ہو۔ عورتیں زیور کو چھپاتی ہیں، عورتیں سونا کو چھپا کے رکھتی ہیں، عورتیں چاندی کو چھپا کے رکھتی ہیں، پیسے کو چھپا کے رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی آلہ ہے، قیمتی شے ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے قیمتی تحفہ، اس روئے زمین پر سب سے قیمتی دولت اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ عورت کی شکل میں ہے۔ تو لہٰذا عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے، کیونکہ عورت کے معنی ہی پردہ کے آتے ہیں۔ جو پردہ میں رہتی ہے یقیناً وہ عورت ہے، اور جو پردہ میں نہیں رہتی وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو لڑکی کہہ سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے باز کہہ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کے معنی ہی پردہ کے آتے ہیں۔ جو عورت پردہ کرے گی وہ معذب ہوگی، جو عورت پردہ کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باعظمت ہوگی، جو عورت پردہ کرے گی ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مثال پیش کیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے عورتوں، اگر تمہیں مال کی لالچ ہے، اگر تمہیں دولت کی لالچ ہے، اگر تمہیں مکان کی لالچ ہے، اگر تمہیں گاڑیوں کی لالچ ہے، اگر تمہیں بدیسیوں کی لالچ ہے، تو یاد رکھو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس زیورات تھے، ان کے پاس خادمہ تھی، ان کے پاس نوکر تھا، لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو انہوں نے کہا کہ اے فرعون، میں اللہ پر اور اس کے موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہارے لباس اتار دیے جائیں گے، ورنہ تم سے زیور چھین لیے جائیں گے، تم سے باندیوں کو ہٹا لیا جائے گا، تم سے غلام کو چھین لیا جائے گا، تمہاری ساری آرائش چھین لی جائے گی، تمہاری عصمت پر داغ لگا دیا جائے گا، تمہارے منہ پر لوگ تھوکیں گے۔ کہا کہ ہر چیز برداشت کر لوں گی لیکن ایمان سے پھرنا برداشت نہیں ہے، ایمان سے پھرنا برداشت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت آسیہ جو بڑے بادشاہ کی بیوی، فرعون کی بیوی تھی، ان سے پہلے خادمہ کو چھین لیا گیا، باندیوں کو چھین لیا گیا، اس کے بعد ان سے خادم کو چھینا، ان سے زیورات نکال لیے، گھر سے ان کو بے گھر کر دیا، اس کے بعد ان کے چمڑی کو چھین لینے کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا، حقت بھری درد بھری آواز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے فرعون کی دولت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے فرعون کی زیور نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے فرعون کی کچھ نہیں چاہیے، مجھے بوٹی بوٹی کاٹ دے یہ برداشت کر لوں گی، لیکن ایمان سے پھرنا میں برداشت نہیں کروں گی، عزت کی میں سودا نہیں کروں گی۔ لہٰذا انہوں نے سارا چیز قربانی دے دیا، سب چیز چھین لیے گئے، منہ پر پھونکا گیا، ان کے لباس چھین لیے گئے، ان کے جسم سے چمڑے چھین دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا کر کے دے دیجئے، مجھے آپ کے پاس گھر چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے۔ آج عزت کے لیے، آج دولت کے لیے، آج مکان کے لیے، آج زیورات کے لیے، آج گاڑیوں کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزتوں کی سودا کر رہی ہیں، اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ شادی رہی ہے، بغیر طلاق دیے ہوئے غیر محرم مردوں سے بات کر رہی ہے۔ کیا یہ اتنی بڑی ظلم نہیں ہے؟ اس زمین کے لیے بھاری بوجھ نہیں ہے کہ ایک عورت خود شادی شدہ ہے، ان کے پاس شوہر ہے، ان کے پاس بچے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر وہ غیر محرم مرد کے ساتھ وہ کیسے بات کرتی ہے، ان سے ملنے کے لیے کیسے جاتی ہے، ان سے شادی رچانے کے لیے کیسے جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی بیوی 1000 مرتبہ کسی سے شادی کر دے تو ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام کام میں ملوث ہو جائے گا۔
میرے پاس اتنے سارے استفتاء ہے، اتنے فتویٰ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اور ساری یہی شکایتیں ہیں کہ میرے پاس 5 بچے ہیں اور میری بیوی چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ بات کرتی۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس 3 بچے ہیں، میری بیوی فلاں کے ساتھ پھنس گئی ہے اور وہ ایسا ویسا کر رہی ہے۔ کبھی بیوی آ کر کہتی میرے پاس 5 بچے ہیں، میرا شوہر غیر عورت سے جا کر کے بات کرتا ہے، وہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ اس طرح کے 1-2 مسائل نہیں، ڈھیر سارے مسائل ہیں، اور اس کا علاج